अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। चैप्टर है हमारा माशरती इनहराफ और ज़ब्त यानी सोशल लेवियंस एंड कंट्रोल। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो माशरती इनहराफ की वजूहात है। ठीक है, अगर हम फ्लैश बैक में चलें तो हमने माशरती इनहराफ की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि एक मामूलात का निज़ाम अगर माशरे के अंदर पाया जा रहा है, हमें पता है कि अगर हम इस रूल की वायलेशन करेंगे तो उसके लिए सोशल सैंक्शंस माशरे के अंदर मौजूद हैं। अगर वो होते हुए फिर भी हम लोग कोई जराइम कमिट करने की कोशिश करते हैं या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो जो हमारा रवैया है वो माशरती इनहराफ के ज़िम्मे में आता है, यानी जिसे हम सोशल डेवियंस भी कहते हैं। अब हमने सोशल डेवियंस की भी 3 टाइप्स पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था जुर्म होता है यानी क्राइम, एक हमने बुराई पढ़ा था जो कि ईवल जिसे कहते हैं, और एक हमने पढ़ा था गुनाह या जिसे हम लोग ठीक है जिसे हम लोग सिन भी कहते हैं। ठीक है, अब जुर्म में क्या है कि जो रस्मी मामूलात की खिलाफ वर्जी हम लोग करते हैं वो जुर्म के ज़िम्मे में आती है। ठीक है, जैसे किसी का मर्डर कर देना तो ये चीज़ है जुर्म है। इसी तरह इवल क्या है कि बड़ों का अदब ना करना, छोटों का मजाक उड़ाना या किसी को टॉन्ट में कोई लफ्ज़ या बात कह देना, तो ये चीज़ जो है वो इवल में आती है। इसी तरह हमने सिन पढ़ा कि सिन क्या है, जो मजहबी इक़दार की खिलाफ वर्जी करते हैं, मतलब मस्जिद का एक अदब एहतराम है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है उसकी वायलेशन करना, जैसे रोज़ा तोड़ देना या नमाज 5 वक्त की ना पढ़ना, तो ये क्या है, ये गुनाह के ज़िम्मे में आता है। अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं कि लोग माशरती इनहराफ को करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो है पॉइंट वो ये है कि अदम मामूलात होती है यानी अनोमिया पाया जाता है। ठीक है, मकासद और उसकी तकमील के ज़राए सकाफ़ती तौर पर मुकर्रर होते हैं। इनहराफ इस वक्त पैदा होता है जब लोग मुकर्रर ज़राए और मुकर्रर मकासद को मस्बत सीमत में इख्तियार ना करें। मतलब आपके पास 2 वे हैं उस चीज़ को करने के लिए, एक आपके पास पॉजिटिव वे, एक आपके पास नेगेटिव वे, लेकिन आप क्या करते हो कि आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए नेगेटिव वे को अपनाते हो। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एग्जामिनेशन में अगर आप मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, अच्छे मार्क्स लेते हो, ठीक है, बगैर किसी चीटिंग के, तो वो आपका पॉजिटिव वे है। लेकिन अगर आप उसको चीटिंग के ज़रिए उस चीज़ को हासिल करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स को हासिल करना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एनोमिया कहलाएगा। ठीक है, यानी आपने गलत सीमत में कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट आता जाता है जी हम असर ग्रोह। ठीक है, यानी आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी आपके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर उन्होंने कहा कि सदरलैंड का जो नज़रिया जुर्मियात है, नहीं उसने नज़रिया जुर्मियात में कहा कि जुर्म हमेशा जो है ना वो इंसान दूसरे की सोबत में रह कर सीखता है। ठीक है, अगर आपके इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग हैं जो चोरी का उनका प्रोफेशन है, ठीक है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को अपना लोगे। ठीक है, इसी तरह मनशात अगर वो कर रहे हैं, आपके फ्रेंड में सर्कल में कोई ऐसा है, आप उसके करीब बैठते हो, रोज़ाना की आपकी गैदरिंग होती है, तो आप वो चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये हम असर ग्रोह है कि इसकी वजह से भी आप जो है इनहराफी रवैया आपके अंदर पैदा होता है। नेक्स्ट आ जाता है ये शादी और ख़ानदान यानी मैरिज एंड फैमिली। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो आप तब भी गुस्से में जो चीज़ है रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको वायलेट करना स्टार्ट कर देते हो। नेक्स्ट आ जाता है जी नाक़िस तरबियत। ठीक है, यानी अगर बच्चों को घर में मुनासिब तरबियत होती है, ना मजहबी तलीमी और माशी इदारों में इखलाकी तरबियत का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मामूलात की तरबियत नामुकम्मल रहती है और फ़र्द मुख्तलिफ़ जराइम का इर्तिकाब करता है। ठीक है, अब शुरू से अगर पेरेंट्स आपकी सोशलाइजेशन कर रहे हैं, आपको एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको नेगेटिव वे भी बता रहे हैं उस चीज़ के, पॉजिटिव वे भी बता रहे हैं, और जो उस चीज़ को हासिल करने का बेस्ट वे है वो भी बता रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर भी उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते, आपकी सोबत में कुछ ऐसे लोग हैं कि आपको आपकी तरबियत के ऊपर वो ज़्यादा असरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की बात को नहीं सुनते, आप अमसर जो ग्रोह है उसकी लोगों की बातों को सुनते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है आपकी तरबियत जो है वो नाक़िस है। ठीक है, आपको वो जैसे कहते हैं ना ईमान मजबूत तभी होता है कि इर्द गिर्द लोग जो कुछ मर्ज़ी कहते रहे, आप अपने ईमान पर कायम रहें, तो वो चीज़ आपके अंदर मौजूद नहीं है, यानी आपकी जो तरबियत है वो अच्छे तरीके से नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी नाखवानदगी और जहालत यानी इलिटरेसी और इग्नोरेंस। अब 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक हमारे माशरे में 54% लोग ख्वाना है, जबकि ये शरह कम होकर 43% रह गई है। ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है ख्वानदगी की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है कि एजुकेशन को हासिल
عمل کرنا چاہیے, اچھے برے کی تمیز آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ بہت زیادہ یہ پیروں کو مانتے ہوتے تھے, ان کے مزاروں پر جانا, ٹھیک ہے, اور پیروں سے دم درود کروانا, یہ چیزیں. لیکن جیسے جیسے جدید سے جدید ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے تو لوگ یہ ان جاہلانہ رسومات کو نا چھوڑتے جا رہے ہیں. وہ سائنٹیفک لاجیکل چیز پہ بلیو کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بجائے کہ سنی سنائی بات پہ بلیو کرنا. تو اٹ مینس خواندگی کی جو شرح ہے, یا پہلے کے زمانے میں جو جہالت تھی کہ لوگ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے تھے, وہ چیز اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی شکستہ گھرانہ, یعنی بروکن فیملی یا بروکن ہوم آپ جسے کہہ سکتے ہیں. بروکن فیملی سے یہ مراد کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھ رہتا ہے, ایک آپ کے ساتھ نہیں رہتا کسی بھی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی بچے کے اندر جو ہے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے اب بہت سے گھرانوں میں جہاں پر فادرس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا مدرس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب ظاہر سی بات ہے مدر نے گھر پہ بچے کے اوپر اس کی سوشلائزیشن کرنی ہے, اس کے اوپر توجہ دینی ہے, ٹھیک ہے, اور باپ کا بھی ڈر ہوتا ہے بچے کے اوپر. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک پیرنٹس نہیں ہے زندگی میں, ٹھیک ہے, تو پھر بھی بچہ جو ہے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بھی وہ جرائم کمٹ کرنے کا کوشش کرتا ہے, انحرافی رویہ جو ہے اختیار کرتا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ 1986 میں منشیات پر سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک تحقیق ہوئی جس میں اکثر افراد اسی بنا پر معاشرتی انحراف کا شکار ہوئے. یعنی انہوں نے بتایا کہ 1986 میں انہوں نے نا منشیات کے اوپر سرچ کی تھی کہ کون سے لوگ زیادہ منشیات کے اندر انوالو ہوتے ہیں. تو وہی لوگ جن کے بروکن فیملیز ہوتے ہیں, وہ لوگ اپنا ڈپریشن یا اپنی سٹریس کو کم کرنے کے لیے جو ہے انحرافی رویہ اختیار کرتے ہیں. اب نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی بنیادی ضروریات کی کمی, یعنی لیک آف بیسک نیڈس. اب بنیادی ضرورت کیا ہے, ہمیں پتہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بنیادی ضروریات بھی اگر کسی انسان کی پوری نہیں ہو رہی تو وہ دوسروں کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے پاس اچھا کپڑا وہ پہنتے ہیں, اچھی رہائش ہے ان کی, ٹھیک ہے, اچھی خوراک کھا رہے ہیں, تب بھی احساس محرومی کا جو ہے نا اندر کیڑا پنپ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو تب بھی ہم لوگ جرائم کمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو زبردستی یا نیگیٹو وے سے وہ چیز کو حاصل کرنا, ٹھیک ہے. یہ بھی انحرافی رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی اقدار کی گراوٹ, ٹھیک ہے. اقدار کیا ہے ہماری, ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری جو ہیں یہ ہماری اقدار کے اندر چیزیں شامل ہیں, ٹھیک ہے. اپنے مذہب کے اکارڈنگ زندگی بسر کرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہماری اقتدار کا حصہ ہیں. اب جدید صنعتی اور تعلیمی ترقی نے معاشرتی اقدار کو نہ صرف بدل دیا ہے بلکہ نوجوان نسل اقدار کا کلا کما کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. اس اصول منزل کے لیے انہوں نے جرائم تک کرنے میں گریز نہیں کیا, ٹھیک ہے. یعنی جو بھی ہم لوگ, اب جیسے ہم کہیں کہ چوری کرنا, اس چیز کو معاشرے میں برا تصور کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب کسی کا مرڈر کرنا اپنی خواہشات کے لیے تو وہ بھی چیز غلط ہے, ٹھیک ہے, وہ ہماری اقدار کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی انسان کوئی پروفیشنل کرمنل ہے, اس کو کوئی ایک کیس مل جاتا ہے کہ تم نے وہ فلانے شخص کا مرڈر کرنا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی اقدار کی جو ہے نفی کر کے اس چیز کو اپناتا ہے اور پھر اس چیز کو اپنے جو ہے اپنے بینیفٹ کے لیے اس چیز کو کرتا ہے, تو وہ چیز ظاہر سی بات ہے انحرافی رویہ ہے اس کا, ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی فلم اور فحاش لٹریچر, یعنی نیوڈ موویز یا نیوڈ لٹریچر جو ہے وہ چیز بھی انحرافی رویہ اختیار کرنے میں مددگار ہوتی ہے. جیسے بہت سی سوشل میڈیا کے اندر ایسی چیزیں پنپ رہی ہیں جو کہ ہماری آنے والی جنریشن میں کے لیے یا فیوچر میں ہماری جنریشن کے لیے بہت بری ثابت ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ پہلے کے زمانے میں لوگوں پڑھائی کے لیے سوشل میڈیا یا لائبریریز وغیرہ کو یوز کرتے تھے. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری جو ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے. وہ کیوں کہ سوشل میڈیا پہ برائی کی طرف انسان زیادہ اٹریکشن میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بجائے کہ جو صحیح مقصد لینے کے لیے وہ اس چیز پہ آیا ہے تو وہ مقصد کو چھوڑ کے دوسرے وے میں جانا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو چیز ہے وہ ہمیں انحرافی رویہ اختیار کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. جیسے اس کے اندر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں کہ ہیرو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ لڑائیاں بھی کر رہا ہے, وہ کسی کا مرڈر بھی کر رہا ہے, تو وہ چیز جو ہے ہم اپنے اگر بچوں کو دکھا رہے ہیں وہ موویز وغیرہ, تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی وہ جو چیز اپنانے کی کوشش کرے گا, اس کو اپنا رول ماڈل بنا لے گا جو ہیرو فلم میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہے وہ بھی ظاہری سی بات ہے ہم اپنے بچوں کو وہ موویز دکھا کے تو ان کو یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ ہاں بھی بڑے ہو کہ تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, ایسے ہی ہیرو گیری کرنی ہے تم نے بھی, تو تمہاری لائف میں جو ہے سب پرابلم سولو ہو جائیں گے. جبکہ وہ ریالٹی سے بالکل بھی قریب وہ موویز نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی دولت کی خواہش یعنی ڈیزائر آف ویلتھ. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ چاہو گے کہ آپ کسی کو بددیانتی سے یا کسی کو دھوکہ دے کے یا ڈاکہ کر کے یا رشوت لے کے یا کچھ جو ہے منشیات کی سپلائی کر کے آپ وہ چیز کو حاصل کر لو. ٹھیک ہے, تو آپ ظاہر سی بات ہے وہ اخلاقی اور مذہبی جو آپ کے ضابطے ہیں ان کو آپ توڑ کے یہ چیزیں کرنے کی کوشش کرو گے نا کہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو آپ. ظاہر سی بات ہے پازیٹیو وے تو نہیں ہے دولت حاصل کرنے کی, لیکن ہم نیگیٹو وے میں جا کے اس چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہو اور اس چیز کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی سیاسی اور مذہبی دھڑا بندی. اب اس کے اندر سیاسی پارٹیوں کے اختلافات پر اور مذہبی فرقہ بندیوں کے جھگڑوں پر لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور قتل جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں. پاکستان کے تمام صوبے آج کل ایسے متصادم عقائد کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہیں. وہی بات کہ اگر آپ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو آپ کہو گے کہ میری سیاسی پارٹی کے اندر کوئی بھی غلط چیز ہو رہی ہے تو میں اس کو پروموٹ کروں کیونکہ میں اس سیاسی پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کا کسی مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے اس مذہب کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, بے شک اس مذہب کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں غلط ہی کیوں نہ ہو رہی ہوں. اب جیسے فار ایگزامپل ہمارے ہمسایہ ممالک ہے تو وہاں پہ جو ہے مسلمس کو اتنی پریفرنس نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, ان کے حقوق کی اتنی بات نہیں کی جاتی جتنی کہ ہندوؤں کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا مذہبی ضبط کا فقدان یعنی کہ لیک آف ریلیجیس کنٹرول. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے, ہم جسٹ سنتے ہیں ان باتوں کو اور ہمارے مائنڈ سے وہ باتیں گزر جاتی ہیں. جبکہ اگر ان باتوں کو ہم لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, ٹھیک ہے, تھوڑے پہ بھی گزارا کرنا سٹارٹ کر دیں جتنا اللہ نے دیا ہے, یا رزق کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے کہ آپ جہاں پہ مرضی ہوں رزق جو ہے آپ کے نصیب میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے. لیکن اگر انسان کہے کہ نہیں میں اپنی زندگی میں اپنی آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں سے بھی میں پیسہ اکٹھا کر سکتا ہوں ناجائز ذرائع سے وہ اکٹھا کروں. ٹھیک ہے, اب اس دنیا میں تو ہم عیاشی والی زندگی بسر کر کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ہر ضرورت ہے, دوسروں کو دکھاوے کے لیے ہمارے پاس اچھے کپڑے بھی ہیں, اچھا مکان بھی ہے, لیکن جو ہماری اگلی زندگی ہے اس میں بھی جا کے ظاہری سی بات ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے پوائنٹس تھے کہ معاشرتی انحراف کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ انحرافی رویہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ سو کہ آج کا لیکچر آپ کو بچے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اوکے, اللہ حافظ.